کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس اللہ کے ولی کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام ولی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار، پیر پیرا، میر میرا، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بغداد کے سرکار غوث پاک کا نام مبارک شیخ عبدالقادر اور کنیت ابو محمد، اور القابات مشہور القابات میں غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیران پیر دستگیر ہے۔ سرکار غوث اعظم کی ولادت 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب جیلان میں ہوئی۔ آپ والد کی نسبت سے حسنی سید اور والدہ کی نسبت سے حسینی سید ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا خاندان صالحین کا گھرانہ ہے، آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ غوث اعظم کے ولادت کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ جو بچہ ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھاتا پیتا نہیں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ روزہ رکھتا ہے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ نے فرمایا، اگر یہ بچہ روزہ رکھتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس بچے کی ولادت سے کچھ روز پہلے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو صالح، ان قریب اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا۔ جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اسی طرح اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے، محمد کا رسولوں میں جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ چاند کی 29 تاریخ کو بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کیا کریں؟ ان سیانوں نے کہا چلو عشاء پڑھ لیتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سحری میں اٹھیں گے، کھانا کھا لیں گے، فجر پڑھ کے ابو صالح کے گھر جائیں گے اور کہیں گے بتاؤ تمہارا بچہ دودھ پی رہا ہے یا نہیں؟ اگر وہ پی رہا ہوگا تو عید کی نماز پڑھ لیں گے، ورنہ روزے کی نیت کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی پہلی کرامت مشہور ہوئی پیدا ہوتے ہی۔ ایک شعر یاد آ گیا، سماعت فرمائے۔ غوث اعظم ہے ولی ہر آن میں، غوث اعظم ہے ولی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ سبحان اللہ۔ کسی نے بڑے ہونے کے بعد آپ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ کب چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا، جب میں مدرسہ جاتا تھا تو آواز آتی تھی، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد اور نانا کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا۔ آپ کی ماں نے آپ کی پرورش کی۔ فرماتے ہیں ایک بار بیل جا رہا تھا، بچے اس کے پیچھے لگے تھے، میں بھی لگ گیا تو وہ بیل رک گیا۔ بڑی مستند کتاب ہے بہجت الاسرار، تھانوی نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ اس کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی سمجھ جائیں کہ کوئی کچی بات نہیں ہے۔ چلتا ہوا بیل رک گیا اور منہ موڑ کر کہا، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے، یہ تو بچے ہیں، اللہ نے تجھے ولیوں کا امام بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیل کو پتہ ہے میرے پیچھے کون آ رہا ہے، بیل کو پتہ ہے میرے پیچھے کون آ رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو علم نہیں، ولی کو علم نہیں۔ بیل جانتا ہے اور ہمارا نبی نہیں جانتا، معاذ اللہ۔ آپ ہر علم میں مہارت رکھتے تھے، آپ علم کا سمندر تھے۔ سیدنا رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں علم کا سمندر اور بائیں ہاتھ میں حقیقت کا سمندر ہے، جس میں سے چاہے پانی لیں۔ سید عبدالقادر کا کوئی ثانی نہیں، اور آپ کی عبادت ایسی کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کی وجہ سے فرض ادا کیا، مسلسل 15 سال تک ہر رات ایک قرآن پاک ختم فرماتے اور ہر روز 1000 رکعت نفل ادا فرماتے۔ آپ کا پہلا بیان ماہ شوال میں 521 ہجری میں ہوا، جس میں اولیاء اکرام اور فرشتے بھی موجود تھے۔ آپ نے 521 ہجری سے
561 ہجری تک مسلسل مخلوق کو واضح نصیحت فرمائی۔ آپ کی یہ کرامت تھی۔ آپ کا بیان سننے کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے، اور جیسا پہلے والے کو سنائی دیتا تھا ویسے ہی آخری والے کو بھی سنائی دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 500 سے زیادہ یہودی اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ غوث پاک اپنے حکومت اور حوالے کے اختیار سے فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے تمام شہر کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان رائی کا دانہ اپنے ہتھیلی پر دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ آپ کی کرامتوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ کی نگاہ سے چور اور لٹیرے ولی بن گئے۔ آپ کا عصا چراغ کی طرح روشن ہو گیا۔ بنا موسم کے سیب اچانک ہاتھ میں آ جانا، اندھوں کو آنکھ مل جانا، بے اولادوں کو اولاد مل جانا، بیماری کا شہر سے دفع ہو جانا، دریا پر حکومت کرنا۔ اور آپ کی خاص کرامتوں میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے شہر بغداد سے فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو جو وہاں موجود تھے اور جو موجود نہیں تھے اور جو آپ سے پہلے ہوئے تھے اپنے اپنے قبروں میں، اور جو بعد وہ سب نہ سب صرف اس بات کو سنا بلکہ عقیدت کا اظہار کر کے اپنی گردن کو جھکا دی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جو تمہارے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف فرماؤں گا۔ اور مزید آپ فرماتے ہیں بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید اس وقت نہیں مرے گا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ ناظرین اکرام، غوث پاک کے ذکر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، غوث پاک فرماتے ہیں کہ کوئی اس وقت تک ذکر میرا نہیں کر سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اب تک جو ہم ذکر کر رہے تھے غوث پاک کا اور آگے کریں گے انشاءاللہ، یہ غوث پاک کے چاہنے سے ہو رہا ہے، یہ ہم سنیوں کا مقدر ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین اکرام، غوث پاک کی کرامتیں واقعات تو بہت سارے ہیں، اگر ہم سب ذکر کرنے بیٹھیں گے تو سالوں سال گزر جائیں گے مگر ذکر مکمل نہیں ہوگا۔ آئیے اس آخری شعر کو غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کر کے رخصت ہوتے ہیں۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ نہیں لینا، دیکھیے غوث اعظم ہمارے کیا فرماتے ہیں، جب تم دعا کرو تو میرے وسیلے کے ساتھ کرو، اللہ رد نہیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور غوث اعظم کے فرمان کے مطابق یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وسیلہ لینا جائز ہے۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ جزاک اللہ۔